آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن سب بہن بھائی یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ 3 کام کرتے ہی مل جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے پورا سال اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص بھی یہ 3 کام کرے گا کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، غربت تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے گا اور کب ہم یہ 3 کام کریں تاکہ ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ اگر آپ بھی پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، پورا سال اللہ سے برکتیں رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کو آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، کیونکہ یہ 3 کام کرنے سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور آج جس گھر میں یہ 3 کام کیے جائیں گے اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قسمت کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 کام لازمی کر لے، کیونکہ یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو آج یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں گے، ان اعمال کی برکت سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ گھر کا صرف ایک فرد بھی پڑھ لے تو گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں عورت پڑھ لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اگر اولاد پڑھ لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد رب العالمین نے لا علاج بیماروں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھ کوششوں کے باوجود جن گھروں میں رزق اور دولت کی کمی تھی، یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے، اتنا رزق عطا فرمایا کہ سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتوں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، غربت تنگ دستی کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، نظر بد اور حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ اللہ ایسا خاص کرم فرمائے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کے معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھیں اور کامیابی کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़े। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नीयत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लो। अपने खास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आपने यूं महसूस करना है दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन जो पहला काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा है। अब इस्तग़फ़ार बहुत सारे हैं, आपने कौन सा पढ़ना है? आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को पढ़ना है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने से फ़ौरन दुआओं की कबूलियत होगी। गुनाह मिट जाएंगे, गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। जब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, अल्लाह गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है, मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। सबसे अहम चीज़ होती है अल्लाह को राज़ी करना। तो आज इन 3 कामों के ज़रिए जो बंदा भी अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को राज़ी करने वाला बंदा पूरा साल कामयाब रहता है। अब मौका है, आप इस मौका से फ़ायदा उठाएं और आज ये 3 काम लाजमी करें, और फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे आसान होती है। इस्तग़फ़ार को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये अच्छी तरह समझ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 1 बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 2 बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने कम से कम 100 बार पढ़ना है। अगर आपके पास वक़्त है तो फिर आप 313 बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बंदा अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है और अल्लाह से ये अहद कर लेता है कि आइंदा मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी को तकलीफ़ और परेशानी नहीं दूंगा, किसी का हक नहीं खाऊंगा, चुगली नहीं करूँगा, जो बंदा गुनाहों से पक्की और सच्ची तौबा कर लेता है, फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। फिर रास्ते से तमाम रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं और कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। जब आप 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को पढ़ ले, तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का खासुल खास और शर्तिया अमल है। आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है, और वो कुरानी सूरत सूरह कौसर है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। और कुरान पाक की ये वो सूरत है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे रिज़्क और दौलत का ख़जाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिसका मतलब है कि रब्बे करीम खैर कसीर से नवाजेंगे और तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो।
اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے بستے بسائے گھر کو چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں، آپ اپنی پریشانی میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں، تو آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابی کا، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا کام اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، آج آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں اور اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر ہمیشہ اپنی کرم نوازیاں برقرار رکھے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سارے اعمال کی ترتیب اس طرح ہوگی: پہلے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھ کر اب آپ نے آخر میں پھر 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اور اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج یہ 3 اعمال ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔
پھر آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم ضرور فرمائے گا اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔